کیا کائنات کے اندر کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا قبیلہ مل سکتا ہے کہ جو اپنے داماد کے ساتھ اپنے اس رشتے کو توڑنے کے در پہ ہو، قتل و غارت گری کرے؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، شریف لوگ، شریف قبیلے، شریف فیملیاں وہ اپنے رشتوں کو پالتی ہیں، اس کا لحاظ کرتی ہیں، لیکن اس وقت پورا یہود و نصارہ جو حضور کے احسان مند ہونے کے بجائے وہ حضور کی امت کو مٹانے پہ در پہ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی منافق مسلمانوں کو ساتھ ملا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم یہود و نصارہ کو یاد دلاتے ہیں کہ مہذب قومیں، باعزت قبیلے اور باغیرت اشخاص اپنے رشتوں کا بڑا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ کسی بھی خاندان سے اگر کسی دشمن خاندان میں کوئی عورت بیاہ کر دے دی جائے یا وہاں سے کوئی عورت بیاہ کر لائی جائے تو یہ ایک رشتہ داری ہے، اور اس سے دو خاندان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، دوسرے کی عزت توقیر، ان کی ضروریات میں ان کا معاون اور ساتھی بنتے ہیں۔ کئی غلطیاں، کوتاہیاں جو پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی فراموش کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد قبائل میں سب سے زیادہ جن پر توجہ دی، وہ توجہ آپ نے یہود کے قبائل پر دی، بنو قریظہ، بنو نذیر اور دیگر ان کے چھوٹے بڑے قبیلے، ان کے معتبر اشخاص، ان کے سردار، ان سے روابط قائم فرمائے اور مختلف معاہدے ساتھ چلنے کے لیے، امن کے لیے، باہمی ربط اور مدینہ شریف کی فضا کو خوشگوار رکھنے کے لیے معاہدے آپ نے فرمائے۔ تاریخ میں وہ معاہدے لکھے ہوئے ہیں، کبھی بھی مسلمانوں کی طرف سے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کا سوچا تک نہیں گیا، لیکن اہل یہود نے بار بار معاہدوں کو پس پشت ڈال کر ہر اس سازش میں شریک ہوئے جس سازش کا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچے، اس کی نوبت چاہے قتل و غارت گری کی صورت میں نکلے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ان کو تکلیف پہنچنے کی بات ہو، تو یہودیوں نے ہمیشہ وعدوں کی پاسداری نہیں کی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ تاریخ پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ آخر جس طرح ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر ملک وعدوں کے بار بار خلاف اور دشمنوں کو اکسانا، حملے کے لیے ان کو اپنی مدد اور تعاون کے لیے یقین دلانا اور ان کو مشورے دینا، دیگر قبائل کو اکسانا، جب یہ چیزیں اظہر من الشمس واضح ہو چکی اور کسی بھی تدبیر پر انہوں نے کان نہ دھرے، تو آخری فیصلہ یہ ہوا کہ اب خیبر ان سے خالی کرایا جائے اور جہاں سے یہ آئے ہیں اسی سرزمین کی طرف ان کو واپس بھیجا جائے۔ اس تمام کے باوجود آپ نے
پھر بھی خوشگوار تعلقات کی بنیاد پر کہ تعلقات ہمارے بہتر رہیں. لوگ بدلتے رہتے ہیں، تاریخ بدلتی رہتی ہے، لیکن ہمارے یہ اخلاق، ہمارا یہ کردار زندہ رہے گا. آپ نے پھر بھی یہود کے دو بڑے قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان قبیلوں میں سے ایک ایسے خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اور اس کو یہ شرف دیا تاکہ یہ دو بڑے قبیلے اس رشتے کی لاج بھی رکھیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق قائم ہو جائے. آپ نے ایک خاتون صفیہ ان کو اپنے نکاح میں لیا، اور یہ صفیہ جو تھی ان کے والد بھی ایک قبیلے کے سردار اور ان کی والدہ دوسرے قبیلے کی سردار. تو یہ نجیب الطرفین تھی اور ان کا بڑا مقام تھا. آپ نے ان کو اپنی نکاح کا شرف بخشا، اور وجہ یہی تھی تاکہ مسلمان اور یہود قریب ہو جائیں. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری ازواج میں، میری بیویوں میں تمہارا مقام کتنا بلند ہے کہ تم حضرت ہارون کی آپ بیٹی ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ بھتیجی ہو. ایک نبی کی بیٹی، ایک نبی کی بھتیجی، اور تم شوہر تمہارا وہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ مقام حضرت صفیہ کو یہ دیا گیا، اللہ کے نبی نے دیا. اور پھر اہل یہود کے لیے ایک اور بڑا انعام اور بڑی خوشخبری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جس خاتون نے دریائے نیل سے پکڑا اور پھر اس جھولے کے ساتھ ان کو اپنے گھر میں لے کے آئیں اور فرعون کے قتل کرنے پر وہ آڑے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہترین آپ کی پرورش، شاہانہ انداز میں آپ کی پرورش کی، اور پرورش کرنے کے ساتھ ہی جب وہ جوان ہوئے اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. تو حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا، اور اس ایمان کی خبر جب فرعون کو ہوئی تو دردناک طریقے سے ان کو اس نے شہید کیا. اور اس کا تذکرہ تفاسیر میں بھی آتا ہے. فرمایا کہ میرے نکاح میں آخرت میں جنت میں حضرت آسیہ بھی، وہ بھی میرے نکاح میں آئیں گی، اور ان کا بھی مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کریں گے اور وہ میری بیوی ہوگی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ خاتون جس نے یہودی جن کو مانتے ہیں اپنا رسول اور پیشوا، ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پالنے والی اس کا نکاح بھی حضور سے ہوگا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ غزہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معصوم بچوں کو بھی ذبح کر ڈالا، خواتین کی حرمت کو پائمال کیا، بوڑھوں کا خیال نہیں کیا، مساجد کو برباد کیا، کیا ان کے اندر خاندانی شرافت کا کوئی ایک رمق بھی باقی ہے؟ کسی یہودی کے اندر یہ بات آئی کہ حضرت موسیٰ کو پالنے والی وہ حضور کے نکاح میں ہوگی؟ قیامت کے دن اگر وہ یہ سوال اٹھائے کہ میں نے تمہارے نبی کو پالا اور آج میں اس نبی کے نکاح میں ہوں، تو میرے پالنے جس نبی کو میں نے پالا تم اس کا نام لیتے ہو، تو آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ اس کے علاوہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر فرمائیں کہ میرے بھائی کی بیٹی وہ حضور انور کے نکاح میں تھی،
اور نبی نے اس کا کہا کہ حضرت ہارون کی بیٹی ہے، وہ میرے نبی، میرے بھائی کی بیٹی، میرے لخت جگر، میری بھتیجی صفیہ آخری نبی کی نکاح میں تھی، تم نے اس نبی میرے اس داماد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ حضرت ہارون فرمائے کہ میری بیٹی صفیہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے نکاح میں تھی اور تمہیں یہ پتہ تھا تو تم نے میرے داماد کے ساتھ، میرے داماد کی امت کے ساتھ، ان کے ماننے والوں کے ساتھ، ان پر درود پڑھنے والوں کے ساتھ تم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ اے اہل یہود، آپ وہاں حضرت آسیہ کو کیا جواب دو گے؟ حضرت موسیٰ کو کیا جواب دو گے؟ حضرت ہارون کو کیا جواب دو گے؟ ہے تمہارے پاس ان کے سامنے کوئی جواب دینے کی ہمت؟ کوئی تمہاری عذر ہوگا؟ میں پھر پوچھتا ہوں دنیا عیسائیت سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا جواب دو گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ جو عیسیٰ جب قرب قیامت میں آئیں گے وہ اسی نبی کا کلمہ پڑھیں گے، اسے نبی پر اتری ہوئی وہ قرآن کو پڑھیں گے، اسی نبی کے قرآن کو نافذ کریں گے، اسی نبی کے دین کی طرف دعوت دیں گے، وہ اپنے آپ کو اسی آخری نبی کا امتی بھی کہلائیں گے جبکہ وہ خود نبی تھے، لیکن آئیں گے وہ نبی ہونے کی حیثیت میں اس امت میں نہیں بلکہ اس امت میں نبی کے امتی کی حیثیت سے وہ آئیں گے اور وہ دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ تم بتاؤ کہ تم ان کے سامنے کیا جواب دو گے جب وہ کہیں گے کہ یہ میری ماں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، یہ دوسرے رشتے میں میرے باپ بھی بنے گی، یہ تو تم حضرت آسیہ تم حضرت مریم کے سامنے کیا جواب دو گے؟ جس مریم کو آپ مانتے ہو، اس پاک باز مریم جس پر آپ نے الزامات لگائے اور امت مسلمہ نے اس کا دفاع کیا، اس مریم کے سامنے آپ کیا جواب دو گے؟ آئیے آپ کے بادشاہوں میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ ہے، مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھی، اور آپ ہی کے بادشاہ مقوقس نے ان کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ اسکندریہ کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ کو بھی بھیجا تحفے میں، اور ان کے ساتھ اس کی بہن کو خدمت کے لیے بھی بھیجا جس کا نام تاریخ نے شیرین لکھا ہے، اور وہ ساری عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں اور غلاموں کی طرح رہیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ سے تو حضور کا ایک صاحبزادہ بھی ہوا۔ روز محشر حضرت ابراہیم کیا کہیں گے کہ کیا آپ میرے ننہال میں سے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ، میرے والد کی امت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ نے ہمارے خاندان کو نہیں چھوڑا، سادات کو نہیں چھوڑا، ہمارے نبی کے ماننے والوں کو نہیں چھوڑا، تو آپ حضرت ابراہیم کو کیا جواب دو گے؟ جو رشتے میں آپ کا بھانجا لگتا ہے اس کو کیا جواب دو گے؟ اور حضرت ماریہ قبطیہ کو کیا جواب دو گے؟ حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ شاہ مقوقس نے اور بھی ہدایہ بھیجے اور خدمت کے لیے بھی بھیجے، اور ان میں جو جانور بھیجے اس میں ایک دلدل نامی ایک خچر بھی بھیجا، سب عمدہ ترین 10,000 دینار بھی بھیجے، اور 20 سے زیادہ جوڑے کپڑوں کے بھیجے۔ کل قیامت کے دن وہ جب پوچھے گا کہ میں تو تمہارا بادشاہ تھا اور میں تو حضور کی اتنی خدمت کی، نجاشی کے سامنے آپ کیا جواب دو گے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے دیے؟ آپ اس کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ہے آپ کا کوئی جواب؟ کیا کائنات کے اندر کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا قبیلہ مل سکتا ہے کہ جو اپنے داماد کے ساتھ اپنے اس رشتے کو توڑنے کے در پہ ہو، قتل و غارت گری کرے؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے شریف لوگ، شریف قبیلے، شریف فیملیاں وہ اپنے رشتوں کو پالتی ہیں، اس کا لحاظ کرتی ہیں، لیکن اس وقت پورا یہود و نصارہ جو حضور کے احسان مند ہونے کے بجائے وہ حضور کی امت کو مٹانے پہ در پہ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی منافق مسلمانوں کو ساتھ ملا لیا۔ اللہ تمہیں وہ غیرت دے
وہ شرم دے، وہ حیا دے جس میں رشتے پالے جاتے ہیں، رشتوں کو پائمال نہیں کیا جاتا۔